بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اور غیب کا جاننے والا اللہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ غیب ہے کیا؟ غیب پوشیدہ باتوں کو کہتے ہیں جس کو حواس خمسہ سے نہ جانا جا سکے۔ جو چیز دیکھنے کے بعد جس کی معرفت حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں ہے، سننے کے بعد جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ چیز غیب نہیں ہے، پوشیدہ بات نہیں ہے۔ چکھنے کے بعد جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں ہے۔ اسی طرح سننے کے بعد جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں ہے۔ پوشیدہ باتوں کو جاننے کا نام غیب ہے۔ آج ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یعنی وہ پوشیدہ باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں جن باتوں تک حواس خمسہ کی رسائی نہیں ہے۔ اچھا، ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کثیر علم و غیب عطا فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا، عالم الغیب، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا رب، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یعنی اللہ غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن اپنے محبوب بندوں کو بتاتا ہے، اپنے رسولوں کو بتاتا ہے۔ اور آج سب یہ جانتے ہیں کہ اسے پسندیدہ رسولوں میں سب سے پسندیدہ رسول میرے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں بتاتا، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتاتا ہے۔ تو عزیز سامعین، اس آیت سے بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح آیا ہو گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ، جس کو وہ آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو اگر سمجھنا ہے تو کچھ آیتیں مبارکہ تو محکم ہیں، لیکن کچھ مفصل ہوتی ہے، کچھ مشترک، کچھ معول۔ آیت قرآن کی سمجھنے کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی ہے اصول تو مفسرین نے۔ اب اگر قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو تفسیر کو پڑھنا پڑے گا۔ بعض لوگ صرف ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا صرف ترجمے پہ اکتفا کرنے سے ہی بسا اوقات انسان گمراہیت کی طرف چلے جاتا ہے، کیونکہ تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول کیا ہے اور مقصد مراد رب کیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ، اے محبوب، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کیا سکھا دیا اپنے محبوب کو، اور محبوب کیا نہیں جانتے تھے؟ آئیے تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور تفسیر بے شمار تفاسیر مفسرین نے لکھی ہے۔ تفسیر ابن عباس بھی ہے، تفسیر الجلالین بھی ہے، تفسیر بغوی بھی ہے، تفسیر خازن بھی ہے، تبیان القرآن بھی ہے، تفسیر نعیمی بھی ہے، سراج الجنان بھی ہے، در منصور بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے، بے شمار مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ لیکن ہم آپ کو وہ تفسیر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو سب مانتے ہیں۔
اگر کسی غیر مکاتب فکر کی پاس بھی جائیں اور اس سے پوچھے بھائی تفسیر الجلالین کو مانتے ہو، تو کہے گا ہاں ہم تفسیر الجلالین کو مانتے ہیں۔ تو تفسیر الجلالین میں اس آیت مبارکہ کی کیا تفسیر بیان کی گئی کہ ای من الاحکام والغیب وعلمک ما لم تکون تعلم، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کیا؟ ای من الاحکام والغیب، یعنی احکام اور غیب کی باتیں اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا آپ کو۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ پڑھیں تفسیر خازن میں کہ حضور علیہ السلام غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو کیا مراد اس سے؟ تو تفسیر خازن میں لکھا ہے انہو یاتی علم الغیب، کہ بے شک جب ان کے پاس علم غیب آتا ہے فلا یبخل بھی علیہم بل یعلمکم ویخبرکم بہ، تو وہ بخیل نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، ان کو خبر دے دیتے ہیں۔ تو جی سامعین، یہ 3 آیتیں مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، نہ ہی کوئی قصہ کہانی سنائی ہے۔ ان تینوں آیتیں مبارکہ سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وسیع علم غیب عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ، انسان عقیدے کے باب میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، احکام کے باب میں تقلید کرنا لازم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن عقیدے کے باب میں کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عقیدہ قرآن سے ڈائریکٹ بنتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ عقیدہ یہ رکھا جائے اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جو قرآن کے خلاف کام کرے کبھی ترقی نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابن داؤد ہوں، ابن ماجہ ہوں، امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام باقر اور امام ابو یوسف ہوں، امام محمد ہوں۔ حدیث سامعین، آپ جتنے بھی آئمہ کو پڑھ رہے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے آئمہ کو پڑھ لیں، تمام کا یہ عقیدہ تھا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہی عقیدہ رکھیں اور یہی عقیدے رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں، کیونکہ یہی عقیدہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔